نوجوان پراسرار طور پر لاپتہ اہل خانہ کی عوام سے اپیل۔ لاہور کے علاقے کرول گھاٹی صادق ٹاؤن کے رہائشی محمد افضل ولد احمد علی کام پر جانے کے بعد تاحال گھر واپس نہیں پہنچ سکے۔ اہل خانہ کے مطابق محمد افضل معمول کے مطابق کام پر گئے تھے، تاہم مقررہ وقت گزرنے کے باوجود ان کا سراغ نہیں مل سکا، جس پر گھر والے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اہل خانہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی شخص کو محمد افضل کہیں نظر آئے یا ان کے بارے میں کوئی معلومات ہو تو فوری طور پر ان کے چھوٹے بھائی محمد سہیل کے فون نمبر پر رابطہ کریں تاکہ انہیں بحفاظت گھر واپس لانے میں مدد مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں حسین حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر اویس مشتاق اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد کا چہلم کے مرکزی جلوس کے روٹ کا معائنہ، صفائی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ مزید تفصیل بتائیں گے ہمارے ضلعی بیورو چیف سیالکوٹ شکیل سیٹھی۔ آج سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر اویس مشتاق نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر دوست محمد کے ہمراہ چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں نکالے جانے والے مرکزی جلوس کے روٹ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ مرکزی جلوس اڈا پسوڑیوں سے آغاز کرے گا اور اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا دوبارہ اڈا پسوڑیاں پر اختتام پذیر ہوگا۔ معائنے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر رانا صفدر شبیر، سی او میونسپل کارپوریشن زبیر بٹو، واسا ریسکیو 1122 پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ متعلقہ افسران نے ڈپٹی کمشنر کو جلوس کے روٹ، سیکیورٹی پلان، ٹریفک مینجمنٹ، صفائی ستھرائی، لائٹنگ، بیریئرز، ایمرجنسی رسپانس اور دیگر انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر اویس مشتاق نے ہدایت جاری کی کہ جلوس کے روٹ پر صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کو بر وقت مکمل کیا جائے۔ سٹریٹ لائٹس، سیوریج اور دیگر شہری سہولیات کو مکمل طور پر فعال رکھا جائے، جبکہ بارش کی صورت میں بارشی پانی کو فوری نکاسی کو بر وقت یقینی بنایا جائے تاکہ عزاداروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے واسا اور میونسپل کارپوریشن کے افسران کو ہدایت کی کہ ضروری مشینری، عملہ اور ہنگامی ٹیمیں جلوس کے دوران الرٹ رہیں۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے جلوس کے روٹ پر سیکورٹی انتظامات، پولیس نفری کی تعیناتی، داخلی و خارجی راستوں پر سی سی ٹی وی مانیٹرنگ اور دیگر حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی کہ چہلم کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی، مؤثر ٹریفک مینجمنٹ، ضابطہ اخلاق اور عمل درآمد اور متعلقہ اداروں کی درمیان مؤثر رابطہ یقینی بنایا جائے تاکہ عزاداران کو پرامن، محفوظ اور سہولت سے بھرپور ماحول فراہم کیا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اسد اشتیاق کے ساتھ شکیل سیٹھی، بیورو چیف آن نیوز سیالکوٹ۔ خبر شامل کرتے ہیں مریدکی سے۔ محمد علی آغا کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او شیخ پورہ بلال ظفر شیخ کے متحدہ امن کونسل، علماء کرام اور شیعہ کابرین کے ساتھ اہم اجلاس چہلم حضرت امام حسین اور ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر امن و امان سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر ضلعی سطح پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے باہمی مشاورت کی گئی۔ علماء کرام، شیعہ کابرین اور متحدہ امن کونسل نے امن، اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ پر اتفاق کیا۔ تمام اوقات پر فکر نے چہلم کے موقع پر ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد اور باہمی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ڈی پی او بلال ظفر شیخ نے کہا کہ عوام کے تعاون سے ضلع میں پرامن ماحول کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ اجلاس میں باہمی ہم آہنگی، برداشت اور بھائی چارے کے فروغ کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا گیا۔ شرکاء نے ملک اور قوم کی سلامتی، امن استحکام اور چہلم حضرت امام حسین کے پرامن انعقاد کے لیے خصوصی دعا کی۔ متحدہ امن کونسل اور شیخ پورہ پولیس نے امن و امان کے قیام کے لیے باہمی رابطے کو مزید موثر بنانے پر اتفاق کیا۔ اجلاس خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوا۔ شرکاء نے قیام امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا۔ پتوکی سے خبر شامل کرتے ہیں ہماری تحصیل رپورٹر محمد عمر کی رپورٹ کے مطابق مجلس شام عباس پتوکی کے زیر اہتمام المصطفیٰ آئیڈیل ہائی اسکول پتوکی میں سالانہ محفل مسلمہ کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت معروف شاعر املاک احمد جدران نے کی ہے، جبکہ مہمان خصوصی نذیر نظر، ملک ارشاد، محسن شکوری، ملک شریف ارشد، منشا ساجد، پیر جعفر حسین قاسمی، سید معصم حسین تصور، ملک شریف ارشد چودھری، محمد علی اور فریاد عاصم نے کی ہے۔ قاری محمد شریف نے تلاوت قرآن پاک اور جبکہ محمد بوٹا قصوری اور عبدالرزاق نے نعت رسول مقبول پیش کی۔ نظامت کے فرائض مجلس شاہ عباس پتوکی کے صدر ملک شوکت نشاہی نے ادا کیے۔ شاعر اکرام ڈاکٹر محمد یونس، ڈاکٹر توفیق تاثیر، رفاقت علی، محمد بوٹا، ملک اسلم ملنگ، محمد حنیف قادری، تنویر احمد نشر، حسینی عامر، صدیقی احمد دین قادری اور حافظ
صادق فدا نے عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا کے حضور نذرانہ عقیدت اور اپنا کلام پیش کیا۔ پروفیسر اکرم جاوید نورانی نے شہداء کربلا پر روشنی ڈالی اور مولانا محمد یوسف چشتی نے دعائے خیر کی۔ خبر ہے تحصیل کنجا سے، جہاں صدر پاکستان مسلم لیگ کاف منگوال فہد رفاقت بٹ کا گرین بس سروس کا شاندار استقبال۔ منگوال کی عوام کے لیے تاریخی تحفہ گرین بس سروس کا منگوال میں شاندار آغاز، طلباء اور بزرگوں کے لیے سفر بالکل مفت۔ منگوال میں الیکٹرک گرین بسیں پہنچ گئی، جانے کرایہ اور روٹ کی مکمل تفصیل دیکھیے محمد ثناء اللہ مٹو کی اس رپورٹ میں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ضلع گجرات کے بعد منگوال غربی میں جدید الیکٹرک بس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، جس سے عوامی فلاحی اور جدید سفری سہولیات کی فراہمی کی جانب ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد شہریوں کو محفوظ، آرام دہ، معیاری اور ماحول دوست سفری سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ عوام کو جدید بہترین سہولت میسر آ سکے۔ گرین بس سروس کا کم سے کم کرایہ 20 روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ طلبہ اور بزرگ شہریوں کے لیے سفر مکمل طور پر مفت رکھا گیا ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ یہ بسیں عوام کے لیے باوقار اور آرام دہ سفر کا بہترین ذریعہ ثابت ہوں گی۔ ممبر پنجاب اسمبلی چودھری اعجاز احمد رنیا کی خصوصی کاوشوں سے پہلے مرحلے میں 2 الیکٹرک گرین بسیں منگوال پہنچ گئی، جبکہ عوامی ضرورت کے پیش نظر جلد ہی مزید اور بسیں شامل کی جائیں گی۔ ان کی تعداد 5 کر دی جائے گی۔ منگوال پہنچنے پر چودھری اخلاق رنیا کی قیادت میں گرین بس سروس کا شاندار، والہانہ اور تاریخی استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر پاکستان مسلم لیگ کاف منگوال فہد رفاقت بٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ صرف ایک ٹرانسپورٹ سروس نہیں بلکہ منگوال کے عوام کے لیے ترقی، سہولیات اور خوشحالی کا نیا باب ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ، بزرگ، شہری، خواتین، مزدور اور روزانہ سفر کرنے والے افراد کو اس منصوبے سے براہ راست ریلیف ملے گا، جس سے عوام کے وقت، اخراجات اور سفری مشکلات میں نمایاں کمی آئے گی۔ فہد رفاقت بٹ نے کہا کہ عوام کی خدمت ہی ہماری سیاست کا اصل مقصد ہے۔ جب بھی عوامی مفادات کا کوئی منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے تو اس کی حقیقی خوشی عوام کے چہروں پر نظر آتی ہے۔ گرین بس سروس منگوال کے عوام کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انہوں نے اس عوام دوست منصوبے پر پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر سربراہ چودھری شجاعت حسین، وفاقی وزیر سالک حسین، صوبائی وزیر چودھری شافع حسین، بالخصوص MPA چودھری اعجاز احمد رنیا کا دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ذاتی دلچسپی، مسلسل کاوشوں اور عوامی خدمت کے جذبے کی بدولت منگوال کے عوام کو جدید سفری سہولیات میسر آئی ہے، جسے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ٹرمینل سپروائزر غضنفر محمود نے منگوال پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ابتدائی طور پر 2 بسیں اس روٹ پر چلائی گئی ہیں، جبکہ تاہم مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید 3 بسیں بھی شامل کی جائیں گی۔ استقبال کرنے والوں میں چودھری شہزیب انصر پوار، حاشر بٹ، نعمان راجپوت، مرزا ارسلان، دانیال ملک، نوید مہر سمیت پاکستان مسلم لیگ کاف کے کارکن، مقامی سیاسی سماجی شخصیت اور معززین علاقہ کی بڑی تعداد شریک تھی۔ منگوال کے عوام، بالخصوص طلبہ، بزرگ، شہریوں، خواتین اور روزانہ سفر کرنے والے افراد نے گرین بس میں سفر کے آغاز کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہوئے اسے عوام کی علاقہ کی ترقی، عوامی سہولت اور روشن مستقبل کی جانب ایک اور خوشائن پیش رفت قرار دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق عارف والا 7 اگست کو ملک بھر کی مین شاہراہیں بند کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری کا اعلان۔ عارف والا امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری نے دفتر جماعت اسلامی ایچ بلاک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے 7 اگست کو ملک بھر کی مین شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ریاست عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پیٹرول اور بجلی کی بڑھتی قیمتیں عوام کے لیے پھانسی کا پھندا بن چکی ہیں، جبکہ حکمران عوامی ٹیکس سے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جاوید قصوری نے کہا موجودہ حکومت نے عوام کو بھوک اور افلاس کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اسکول اور تعلیم کا نظام پرائیویٹ ٹھیکیداروں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے قومی خزانے سے جہاز خریدا اور گندم کا ریٹ 3000 سے 5000 تک پہنچا دیا۔ انہوں نے مزید کہا کسان تباہی کے دہانے پر ہے۔ شوگر، گندم اور کھاد مافیا نے ملک کو گھیرا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا کر غذائی قلت پیدا کی جا رہی ہے۔ امیر جماعت نے کہا کہ 7 اگست کو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں حکومت کے ظلم اور مہنگائی کے خلاف احتجاجاً شاہراہیں بند کی جائیں گی۔ قوم سے اپیل ہے کہ وہ اس احتجاج میں بھرپور ساتھ دے۔ اس موقع پر ضلع امیر رانا معروف آصف گریوال، ایڈوکیٹ راؤ ضیاء الرحمان اور عبدالرزاق خلیل سمیت دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ ساہیوال ڈویژنل بیورو چیف میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل کی زیر صدارت سبزی فروٹ منڈی کی نئی تعمیر شدہ منڈی میں منتقلی کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ساہیوال کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو
مرحبا نعمت، مینیجنگ ڈائریکٹر واسا تنویر کیسر سندھو، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن شیخ اشفاق احمد، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس شفیق احمد ڈوگر اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیلہ فاروق نے منڈیوں کی منتقلی کے منصوبے، جاری انتظامات اور پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ شہر میں ٹریفک کے دباؤ میں کمی، شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور کاروباری سرگرمیوں کو منظم بنانے کے لیے منڈیوں کو جلد نئی تعمیر شدہ منڈی میں منتقل کر دیا جائے گا۔ در صنعت سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ساہیوال عبدالخالق ناصر نے کہا، نئی منڈیوں میں تاریخی ترقیاتی کام دن رات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سمیلہ فاروق کی ہدایت پر عمل درآمد ساری رہے گا۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے ہدایت کی ہے، منتقلی کے تمام مراحل مربوط منصوبہ بندی کے تحت بر وقت مکمل کیے جائیں گے تاکہ آڑھتیوں، کاشتکاروں، تاجروں اور شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا، نئی منڈی میں تمام بنیادی سہولیات کی دستیابی یقینی بنائی جائے اور منتقلی کے عمل کو شفاف، منظم اور مؤثر انداز میں مکمل کیا جائے۔ جڑاوالا سے ہمارے نمائندے آکاشا عرفان ملک کی رپورٹ کے مطابق چودھری محمد سرور سے سابق ایم پی اے جڑاوالا میاں غلام حیدر باری کی ملاقات۔ انس سرور کو برطانیہ کا وزیر تجارت اور ہاؤس آف لارڈز کا کارکن بننے پر مبارکباد دی۔ مزید تفصیل کے مطابق سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے سابق ایم پی اے جڑاوالا میاں غلام حیدر باری نے ملاقات کی اور ان کے صاحبزادے انس سرور کو برطانیہ کا وزیر تجارت اور ہاؤس آف لارڈز کا رکن مقرر ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر میاں غلام حیدر باری نے کہا، انس سرور کی یہ کامیابی نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا، برطانیہ جیسے اہم ملک میں ایک پاکستانی نیاد شخصیت کا اس قدر اہم ذمہ داری سنبھالنا دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ہم اس اہم منصب کے ذریعے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارتی روابط میں مزید وسعت آئے گی، برطانوی سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، برآمدات میں اضافہ ہوگا اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ ملے گا، جس کے مثبت اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی مرتب ہوں گے۔ چودھری محمد سرور نے مبارکباد دی اور نیک تمناؤں پر میاں غلام حیدر باری کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات، تجارت اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ کا شہر کے مختلف علاقوں، ستلج پارک اور فلٹر پلانٹس کا تفصیلی دورہ، سیوریج، صفائی اور نکاسیاب کے انتظامات کا جائزہ۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار اینکر بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے وژن ستھرا پنجاب کے تحت ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد وسیم، متعلقہ محکموں کے افسران اور ستھرا پنجاب کی ٹیموں کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سب سے پہلے ستلج پارک کا دورہ کیا، جہاں برساتی پانی محفوظ کرنے کے لیے قائم واٹر سٹوریج ٹینک کا معائنہ کیا اور پارک میں جاری صفائی، تعمیر و ترقی اور تزئین و رہائش کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی ہے پارک میں صفائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جائے اور ترقیاتی کام پر وقت مکمل کیے جائیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے منشن آباد روڈ چوک سے ستلج پارک چوک تک تفصیلی وزٹ کیا۔ اس دوران برساتی نالوں، ڈرینوں اور نکاسیاب کے نظام کا معائنہ کیا گیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ تمام برساتی نالوں کی بر وقت صفائی یقینی بنائی جائے تاکہ بارش کے دوران شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اوکاڑا پولیس ہیلپ لائن پر جھوٹی اطلاع پر ملزم گرفتار، تھانہ چوچک پولیس نے چوری کی جھوٹی اطلاع دینے والا ملزم گرفتار کر لیا۔ شہری نے گھر میں 17,50,000 روپے کی چوری کی فرضی اطلاع دی۔ پولیس تحقیقات میں چوری کا کوئی واقعہ ثابت نہ ہو سکا۔ ملزم علی نواز کی نشاندہی پر 17,50,000 روپے برآمد۔ جھوٹی ایمرجنسی کال پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج، قانونی کارروائی جاری۔ پولیس ہیلپ لائن 15 پر جھوٹی اطلاع دینا قانوناً جرم ہے۔ ترجمان اوکاڑا پولیس جھوٹی ایمرجنسی کال پولیس کے وسائل اور حقیقی امدادی کارروائیوں کو متاثر کرتی ہے۔ تحصیل رپورٹر اللہ بخش چتوئی۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو کی زیر صدارت ڈی سی کیمپ آفس 7 میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم سطحی اجلاس، منصوبے مقررہ مدت میں معیاری انداز میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں جہاز چوک سے کالج روڈ تک ڈرینیج نالے کی تعمیر، کالج روڈ سے سیون قلعے تک ڈول کیریج وے کی تعمیر، سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کی تعمیر، سیمس کالج کی باؤنڈری وال سمیت دیگر جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر جامشورو غضنفر علی قادری نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے تمام ترقیاتی منصوبوں کو اعلیٰ معیار کے تعمیراتی سامان کے استعمال اور شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا، عوامی مفاد کے منصوبے میں کسی بھی قسم کی سستی، غفلت یا ناقص کام کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خیرپور ناتن شاہ میں مختار کار پر مبینہ طور پر کسٹم پیڈ سگریٹ اٹھانے کا الزام، نان کسٹم پیڈ سگریٹ چیکنگ کے دوران مبینہ بے ضابط کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل۔
مارٹ مالک کا مختار کار زاہد ابڑو کے خلاف نیشنل پریس کلب کے انشاء میں احتجاج، چیکنگ کے بہانے کسٹم پیڈ سگریٹ بھی ساتھ لے گئے۔ مارٹ مالک کسٹم پیڈ سگریٹ غلطی سے ضبط شدہ سامان میں شامل ہوئے، فوراً واپس کر دیے۔ ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر نان کسٹم پیڈ سگریٹ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ وائرل سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد واقعہ شہر بھر میں موضوع بحث بن گیا۔ شہریوں کا معاملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ، سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج نے نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ خیرپور ناتن شاہ مبینہ واقعے پر عوامی رد عمل، غیر جانبدار انکوائری کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ جڑاوالا سے ہمارے نمائندے آکاش عرفان ملک کی رپورٹ کے مطابق محکمہ لاگ اسٹاک میں جدید تشخیصی سہولیات کا اضافہ، پورٹیبل ویٹنری ایکس رے مشین اور پیشنٹ مانیٹر کی تنصیب، تربیتی سیشن کا انعقاد۔ محکمہ لاگ اسٹاک فیصل آباد ڈویژن کے زیر اہتمام لاگ اسٹاک کمپلیکس سول ویٹنری ہسپتال فیصل آباد میں نو قائم شدہ ایکس رے اور آپریشن تھیٹر کی سہولت پر پورٹیبل ویٹنری ایکس رے مشین اور پیشنٹ مانیٹر کی تنصیب کے بعد ان کے مؤثر استعمال سے متعلق عملی تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ تربیتی سیشن میں فیصل آباد ڈویژن کے تمام اضلاع سے ویٹنری افسران نے شرکت کی۔ متعلقہ کمپنی کے ماسٹر ٹرینر نے شرکاء کو جدید ایکس رے آلات کی تنصیب، مریض کی مانیٹرنگ، احتیاطی تدابیر اور معمول کی دیکھ بھال کے حوالے سے تفصیلی عملی تربیت فراہم کی۔ تربیتی سیشن کی نگرانی ڈائریکٹر لاگ اسٹاک فیصل آباد ڈاکٹر حیدر علی خان نے ذاتی طور پر کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر لاگ اسٹاک فیصل آباد ڈاکٹر روبینہ انجم اور ڈپٹی ڈائریکٹر لاگ اسٹاک فیصل آباد ڈاکٹر سہیل احمد انجم بھی موجود تھے۔ ڈائریکٹر لاگ اسٹاک فیصل آباد ڈاکٹر حیدر علی خان نے اس موقع پر کہا، جدید تشخیصی سہولیات کی فراہمی اور ویٹنری افسران کی عملی استعداد کار میں اضافہ محکمے کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے جدید آلات کے استعمال سے بروقت اور معیاری تشخیص ممکن ہوگی، جس سے مویشی پال حضرات کو بہتر ویٹنری خدمات میسر آئیں گی اور شعبہ لاگ اسٹاک مزید مستحکم ہوگا۔ الہ آباد جنرل اسٹور ایسوسی ایشن کی کامیابی پر سابق چیئرمین میاں سمیع اللہ خان کی مبارکباد، تاجروں کے اتحاد کو خوشائن قرار دے دیا۔ جنرل اسٹور ایسوسی ایشن الہ آباد کے حالیہ انتخابات میں کامیابی پر شہر کے سابق چیئرمین میاں سمیع اللہ خان نے اپنے رہائش گاہ پر 9 منتخب عہدیداران کا خیر مقدم کیا اور انہیں دلی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر میاں سمیع اللہ خان نے 9 منتخب قیادت کو مٹھائی کھلا کر منہ میٹھا کروایا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ میاں سمیع اللہ خان نے اپنے خطاب میں کہا، جنرل اسٹور ایسوسی ایشن کی کامیابی پورے تاجر برادری کے اعتماد کا مظہر ہے۔ انہیں یقین ہے کہ 9 منتخب قیادت دیانتداری، اخلاص اور باہمی مشاورت کے ذریعے تاجروں کے مسائل کے حل اور ان کے حقوق کے تحفظ اور شہر کی تجارتی برادری میں اتحاد اتفاق کے فروغ کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا، مضبوط اور متحد تاجر برادری ہی علاقے کی معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ اس موقع پر جنرل اسٹور ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداران نے میاں سمیع اللہ خان کی محبت، خلوص اور حوصلہ افزائی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ان کی نیک خواہشات ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے تاجروں کے مسائل کے حل، ان کی حقوق کے تحفظ اور باہمی اتحاد کے فروغ کے لیے اپنی تمام طرح صلاحیتیں پروکار لائی جائیں گی۔ آخر میں 9 منتخب عہدیداران نے دعا کی، اللہ تعالیٰ انہیں دیانتداری، اخلاص اور احساسی ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرون آباد 7 اگست سیاسی مزاحمت کا تاریخی دن، کراچی سے خیبر تک ملک جام ہوگا۔ حکمرانوں نے آزاد کشمیر میں نفرتوں کے بیج بونا شروع کر دیے۔ جماعت اسلامی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ولید ناصر چودھری نے کہا، فارم 47 سے قابض مریم بلاول ایک دوسرے کا پول کھو رہے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی حکومت کی ظالمانہ معاشی پالیسیوں، مہنگائی اور بے تحاشا ٹیکسوں کے خلاف 7 اگست کو ملک گیر احتجاج اور سڑکیں جام کرنے کا اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا کہ یہ احتجاج ایک نقطۂ آغاز ہے، ختم نہیں ہوگا۔ حکمران سدھر جائیں ورنہ عوامی طوفان ان کی گڈی الٹ دے گا۔ حکومت نے اپنے اخراجات کم نہ کیے اور عوام کو ریلیف نہ دیا تو اس احتجاج کو غیر معینہ مدت کے لیے طویل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ولید ناصر چودھری نے کہا، 7 اگست پرامن سیاسی مزاحمت کا تاریخی دن ہوگا۔ اس دن کراچی سے خیبر تک تمام شاہراہوں پر عوام کا سمندر نظر آئے گا۔ وکلاء، اساتذہ، ڈاکٹر، طلباء اور مزدور سمیت زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد سڑکوں پر نکلیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم گولی اور گالی کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے بلکہ پرامن سیاسی جدوجہد ہمارا آئینی حق ہے۔ احتجاج کے دوران صرف ایمبولینسز کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ حکومت نے کشمیر میں نفرتوں کے بیج بونا شروع کر دیے۔ طاقت، گولی اور خون بہا کر عوام کے دل نہیں جیتے جا سکتے۔ ہم نے امن کے لیے جرگہ تشکیل دیا اور تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے تاکہ سیاسی اور پرامن حل نکالا جا سکے۔ ریسکیو انتظامیہ کی غفلت، لاہور مسلم ٹاؤن میں انمول اسپتال میں علاج کے لیے آنے والی خاتون، بجلی کی 11 کلو واٹ تار گرنے سے معصوم بیٹی کی آنکھوں کے سامنے جان کی بازی ہار گئی۔ لوگ مدد کرنے کی بجائے ویڈیو بناتے رہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف لاہور امجد ہاشمی۔ جی امجد، بتائیے گا یہ 11 kV تار کیسے ٹوٹ کر گر گئی اور کوئی مدد کے لیے آگے کیوں نہیں آیا؟
جی جہاں بھاگ ہونے والی خاتون کینسر کی مریضہ تھی اور گجرانوالہ سے کیمیوتھراپی کے لیے انمول اسپتال آئی تھی. جب خاتون چیک اپ کروا کر سڑک پر جا رہی تو عینی شاہدین کے مطابق خاتون کو پہلے کرنٹ لگا اور وہ نیچے گر گئی. پھر 11 kV کی تار اس خاتون پر گر گئی جس کے 2 سے 3 منٹ میں خاتون بے جان ہو گئی اور اس کی باڈی کو آگ لگ گئی جو تقریباً 1 گھنٹے تک جلتی رہی. مگر اس دوران ریسکیو اور فائر بریگیڈ کا عملہ یہی کہتا رہا کہ پہلے وابڈا والے بجلی بند کریں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ سارا واقعہ جب ہوا تو بارش ہو رہی تھی, سب کو اپنی جان بچانے کی فکر لاحق تھی. اس دوران معصوم بچی اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھی جسے لوگوں نے روک لیا. ریسکیو ٹیم کی اطلاع کہ 1 گھنٹے بعد لیسکو کی طرف سے بجلی سپلائی بند کی گئی جس کے بعد ریسکیو کام نے خاتون کی لاش کو پوسٹ مارٹم اور قانونی کارروائی کے لیے مردہ خانے منتقل کیا. واقعے کے بعد مقامی شہریوں کی جانب سے لیسکو کی مبینہ نااہلی اور کھلے تاروں کی حفاظتی انتظام نہ ہونے پر شدید غم غصے کا اظہار کیا گیا اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ گنجان آباد علاقوں میں اوور ہیڈ پاور لائنوں کا فوری معائنہ کیا جائے. آخری اطلاعات آنے تک اس آنے کے بعد لیسکو انتظامیہ کی طرف سے اب تک ذمہ داران کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ لا جا سکی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین. چلتے ہیں خبروں کی جانب. سیالکوٹ کے علاقہ اگو کی ماڈل ٹاؤن میں ارسل جلیل بٹ کا تایا جان عبدالجبار بٹ کی نماز جنازہ میں سیاسی سماجی مذہبی اور کاروباری شخصیات کی بھرپور شرکت. مزید تفصیل بتائیں گے ہمارے ضلع بیورو چیف شکیل سیٹھی. آج سیالکوٹ کے علاقہ ماڈل ٹاؤن اگوکی میں علی بٹ, کامران بٹ اور جنید بٹ کے والد محترم جبکہ ارسل جلیل بٹ, اماز شکیل بٹ اور اسامہ شکیل بٹ کے تایا جان عبدالجبار بٹ کے انتقال کر کے تھے. مرحوم کی نماز جنازہ لالو پیر قبرستان ماڈل ٹاؤن اگوکی میں ادا کی گئی جس میں سیاسی اور سماجی اور مذہبی کاروباری شخصیات سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نماز جنازہ میں کنوینر اتحاد گروپ محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ, شاہد میر ایڈوکیٹ, محمد عظیم بٹ, ڈائریکٹر محمد یونس مغل, ڈاکٹر غلام رسول سرور, پریس فوٹوگرافر محمد منیر بٹ, عمران چکی والے اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی اور مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی اور لواحقین کے صبر جمیل کے لیے دعا کی. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اسد بیگ کے ساتھ شکیل سیٹھی, بیورو چیف آن نیوز سیالکوٹ. بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عبدالوہاب نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی کرائم کنٹرول کے حوالے سے جاری کردہ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کانفرنس ہال میں برانچر ہیڈ کے ہمراہ ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ او سے بذریعہ ویڈیو لنک میٹنگ کی. میٹنگ میں جملہ سرکل افسران نے مقدمات بارے ڈی پی او بھاولپور کو بریفنگ دی جس پر ڈی پی او رانا عبدالوہاب نے کہا کہ روزانہ کے پروگریس چیک کی جا رہی ہے. اشتہاری مجرمان کی گرفتاریوں کا تحرک تیز کیا جائے اور پرانے ملزمان کو اشتہاری قرار دلوایا جائے. قتل, اقدام قتل, ڈکیتی, رابری اور سنگین مقدمات کی تفتیش میرٹ اور مقررہ وقت میں کی جائے. زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد یکسو کروائے اور چالان دی گئی ڈیڈ لائن میں عدالت جمع کروائے جائیں. جملہ سرکل افسران روزانہ کی بنیاد پر زیر تفتیش مقدمات بارے تفصیلی رپورٹ مرتب کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. ہاٹ سپاٹ والے ایریاز کی خصوصی نگرانی کریں. گشت کے نظام کو مؤثر اور سماج دشمن عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں عمل میں لائیں تاکہ لوگوں کی قیمتی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے. منشیات فروشوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کو تیز کیا جائے. تھانہ پر آنے والے درخواستوں کو میرٹ پر متعین کردہ وقت میں حل کیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ میری پالیسی صرف اور صرف میرٹ ہے. شہریوں کو زیادہ سے زیادہ لیو مہیا کرنا میری اولین ترجیح ہے. پولیس کی طرف سے کسی بھی شہری کے ساتھ زیادتی یا بدعنوانی کی شکایت پر سخت احتساب عمل میں لایا جائے گا. بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق بھاولپور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عبدالوہاب نے شہریوں کے مسائل فوری اور میرٹ پر حل کرنے کے روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا. آج ہونے والی کھلی کچہری میں 25 سے زائد شہریوں نے اپنے مسائل براہ راست ڈی پی او کے سامنے پیش کیے. ڈی پی او نے ہر درخواست خود سنی. متعلقہ افسران کو فوری قانونی کارروائی, ریکوری, مقدمات جلد مکمل کرنے اور بر وقت رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے. رانا عبدالوہاب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق عوام کو فوری انصاف کی فراہمی اور پولیس پر اعتماد کا فروغ اولین ترجیح ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.